اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ۔ یہ ہے جناب سورہ انفال رکوع نمبر 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور روح گردانی نہ کرو اس سے حالانکہ تم سن رہے ہو۔ ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کہا کہ انہوں نے سن لیا حالانکہ وہ سنتے نہیں۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ بے شک سب جانوروں سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ بہرے گونگے انسان ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے۔ ولو علم اللہ فیہم خیرا لاسمعہم۔ اگر اللہ ان میں کچھ بھی خیر جانتا کہ ان میں خیر پیدا ہوگی تو ان کو سننے کے لائق بنا دیتا۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور اگر وہ سنا بھی دیتا انہیں تب بھی وہ روگردانی ہی کرتے، پیٹھ پھیرتے۔ یعنی جب تک توفیق نہ ہو، ہدایت نہ ہو، بڑی اچھی سے اچھی بات، بڑی قیمتی سے ضروری بات انسان کے لیے بے معنی ہے، بے رنگ ہے۔ جب تک کسی چیز میں انٹرسٹ نہ ہو آپ کے اندر سے شوق رہا، آپ وہ بالکل ایسا ہوگا جو ہو ہی نہیں رہا، بیت ہی نہیں رہا، وہ چیز ہیپننگ ہی نہیں ہو رہی۔ جب آپ یہ ابھی ٹریول کر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ وہ بس چل رہی ہے، بڑی خطرناک ڈرائیو ہو رہی ہے، اور آپ اپنے کام میں کر لگے ہوئے ہیں، تو آپ کو نہیں پتا کہ وہ کس طرح کٹ شٹ مار رہا بتا، حالانکہ وہ اب ڈرائیور پورا فوکس اس پہ کر رہا ہے۔ ایک خطرناک سچویشن، بارش ہو رہی ہے، لیکن آپ آرام سے اگر اپنے کھانے پینے میں لگے ہوئے ہیں تو آپ کے لیے وہ چیز واقع ہی نہیں ہو رہی۔ اگر آپ تھوڑی دیر اسکرین کے دیکھنے شروع ہو جائے ونڈ اسکرین پر باہر، تو آپ کو لگے گا یہ ڈرائیور بڑا غلط ہے اور یہ سارا غلط کر رہا ہے، یہ اس کو ڈرائیونگ میں ٹوک دینی چاہیے بار بار۔ جیسی آپ کی توجہ ہوتی ہے نا، آپ اصلاح کی کوشش شروع کر دیتے ہیں۔ یہ فطری جبلتیں ہیں، فطرتی خاصیتیں، فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب قلب سلیم عطا کرتا ہے نا، قلب سلیم، پھر آپ ڈرائیور پہ اعتماد کرتے ہیں، پھر اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ ایک ایکسپرٹ ہے اور یہ بالکل ٹھیک جگہ بیٹھا ہے۔ جس جگہ میں بیٹھا ہوں وہاں سے میں ڈرائیو نہیں کر سکتا، جس جگہ وہ بیٹھا ہے وہ اس کے پیر کے نیچے بریک اور ایکسیلیٹر ہے، وہ چاہے گا ریس دے گا، چاہے گا بریک لگائے گا، کنٹرول اس کے پاس ہے، اور ایک ایکسپرٹ آدمی۔ اگر آپ کے پاس قلب سلیم آ جائے گا، مطمئن دل ہوگا، تو آپ کو یقین اعتماد ہوگا۔ نہیں ہے تو آپ نکتہ چینی کریں گے یا اگنور کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر میں نے ہدایت کی بات سنا بھی دوں تو یا تو یہ اسے ضائع کریں گے، روح گردانی کریں گے، اعتراض کریں گے، نکتہ اٹھائیں گے، بات انہیں سمجھ نہیں آئے گی، سنانا ان کے لیے ایک برابر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے انسانوں، اے ایمان والو، لبیک کہو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر جب اللہ کے رسول بلائیں تمہیں اس امر کی طرف جو زندہ کرتا ہے تمہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ خبردار جان لو کہ اللہ کا حکم حائل ہوتا ہے انسان اور اس کے دل کے ارادوں کے درمیان، بے شک تم اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے۔ یہ ایک حق سچ بات ہے۔ اس میں جو آخری فیصلہ ہے، جو صوفیہ کرام کا بنیاد جو اصول ہے، ایک عام عالم دین، ایک مولوی کے اور ایک صوفی کے جو عقیدے میں بنیادی فرق ہے، وہ اسی آیت کا مطلب ہے۔ جیسے آپ پڑھتے ہیں سورہ دہر میں بھی، اور اس کا ذکر اور بہت ساری اور ذکر قرآن شریف میں، کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تمہاری مرضی، منشا، مطلب، مقصد کچھ بھی نہیں ہوتا، تمہارا ارادہ بھی کوئی مطلب نہیں رکھتا۔ مطلب ارادہ ہی پیدا کرنا، منشا پیدا کرنا ہی، خیال خواہش پیدا کرنا بھی اللہ کے اختیار میں۔ تمہارے دل میں خواہش بھی خود سے پیدا نہیں ہوتی۔ یہ بھی وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے ارتباط ہوگا۔ اب اس کے دو ترجمے کیے ہوئے، ایک علماء حضرات نے ایسے کیا ہے کہ تم آج جو سوچتے ہو، تمہارے دل میں جو خیال پیدا ہوتا ہے، اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ اگر تم فاسد خیال جانو گے تو اللہ جانتا ہے اس کو، وہ تمہارے دل کی حال جانتا ہے۔ بندگان خدا ہے، اس کی جو تشریح تفسیر کرتے ہیں وہ ایسے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی خیال پیدا کرتا ہے، انسان کے دل میں خیال ہی نہیں پیدا ہو سکتا۔ اللہ ہی خیال اجاگر کرتا ہے، خواہش پیدا کرتا ہے، تحریک پیدا کرتا ہے، جس چیز کی بھی ہو، خیر کی ہو یا شر کی ہو۔ جس لائق انسان ہو ویسی ہی اس کو توفیق ہو جاتی ہے۔ اگر خیر کے لائق انسان ہے، جس کو خیر کی بات سنائی جائے، وہ خیر کو سنبھال لے گا،
اسے خیر کی بات سنائی جائے گی. اگر وہ شر پر آمادہ ہے، اس کی فطرت میں شر موجود ہے، تو بس اس کو شر کی بات ہی اس کے دل دماغ میں پیدا کی جائے گی، وہ ایسا ہی رہے گا، وہ ہدایت پر نہیں جائے گا. بے شک تم اللہ کی طرف اٹھائے جاؤ گے. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. ڈرتے رہو اس فتنہ سے جو اگر برپا ہو گیا تو نہ پہنچے گا صرف انہیں جنہوں نے ظلم کیا تھا تم میں سے. اب ایسا ہی ہوتا ہے کہ میں نے پہلے بھی یہ کئی بار ایک بات عرض کی ہے کہ اگر آپ اپنے گھر میں بیٹھے اور باہر ایک بدماشی کا ماحول پیدا ہو گیا، چور بازاری ہو رہی ہے، کھلے عام آگ لگی ہوئی ہے، لوٹ مار ہو رہی ہے، ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، قتل غارت ہو رہا ہے، آپ اپنے گھر میں راشن سامان لے کر تالے اندر سے لگا کر اندر بیٹھ جاتے ہیں بچوں کو لے کر. جیسے ہماری فطرت ہے، آج کل ہم ایسے ہی کرتے ہیں. کوئی رولا ہو ہم گھر آ جاتے ہیں، کہتے ہیں ایسے نہیں لڑنا پائیے، یہ آپس میں پاگل لڑتے پہ ہیں. کوئی وجہ ہوتی ہے نا لڑ رہے ہوتے ہیں لوگ. آپ کتنی دیر ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کے گھر تک آگ نہیں پہنچے گی، فتنہ نہیں پہنچے گا؟ ایٹ لاسٹ آپ کے گھر تک وہ آگ آ جائے گی. اگر 4 سے 10 گھروں کو آگ لگی ہوئی ہے، کتنا فساد پھیل چکا ہے، آپ کے گھر میں داخل ہونے میں کتنی دیر لگی، کتنی دیر تک پہنچ جائے گا؟ تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ اگنورنٹ ہیں، لاپرواہ ہو گئے، آپ خود غرض ہو گئے، تو بھی آپ بچ نہیں سکتے. دو راستے. ایک تو آپ کسی کام میں، کسی کمیونٹی، کسی گروپ میں بیٹھے ہیں، کوئی کام ہو رہا ہے، کوئی بات، کسی بھی فیلڈ میں اگر آپ جا رہے ہیں تو اس میں 2 سچویشنز پیدا ہوں گی ہمیشہ. ایک تو آپ کی مرضی کے مطابق، حق سچ کے مطابق کام ہو رہا ہوگا، اصولی کام ہو رہا ہوگا، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں، کچا پکا کچھ نہیں ہو رہا، ایک اصول کے مطابق، روٹین کے مطابق بالکل ٹھیک چل رہا ہے. لیکن جو مین چیز آج کل ہو رہی ہے، فیورٹزم، خود غرضی، آپ کا حق مارا جا رہا ہوگا، آپ جناب پورے پیسے دے دیں، لیکن جواب میں جو ریٹرن ملے گا، جو پروڈکٹ آپ کو مل رہی ہے، وہ پوری نہیں ملے گی. آپ کا تھوڑی سی زیادتی ہو جائے گی، تول میں کمی، ناپ میں کمی، کوالٹی میں کمی ہو جائے گی، کہیں نہ کہیں زیادتی ہوگی. آپ کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے وہ آپ دیکھیں گے پوری نہیں ہو رہی. آپ نے اپنی کمٹمنٹ فل 100% پوری کی، ایمانداری سے، دوسرا رسپانس میں نہیں کرنا. اب اس کے لیے 2 راستے. آپ کہیں چل یار خیر ہے، کوئی گل نہیں، رولا نہیں پانا چاہیے، چھوڑو، خیر ہے، اتفاق کرو جی، آ جاؤ، ٹھیک ہے، چل یار. یا کوئی میری طرح اگر خر دماغ آدمی ہے، وہ لڑ جائے گا کہ نہیں بھائی صاحب، میرا سر پھاڑ دو یا میں تمہارا پھاڑتا ہوں، اصول تو اصول ہے، میں تو لڑ جاؤں. دونوں میں سے کون سا راستہ آپ کو لگتا ہے ٹھیک ہے؟ اب اگر میجورٹی کا ووٹ لیں گے نا آپ، وہ کہیں گے یار یہ بڑا ڈرامہ آدمی ہے، 10 روپے کے پیچھے اتنی لڑائی کر لی، چھوڑ دیتا، خیر تھی. لیکن وہاں 10 روپے کی نہیں ہوتی، بات ہوتی ہے اصول کی. اگر آپ آج 10 روپے کی زیادتی برداشت کر رہے ہیں تو کل 20 کی برداشت کرے گی پوری قوم، 100 کی برداشت کرے گا پورا معاشرہ. بدماشی 10 20 50 کی بڑھنا شروع ہو جائے گی، 100 50 1000 500. اب اس وقت یہی ہو رہا ہے، آپ بازار چلے جائیں، کسی چیز کا کوئی ریٹ نہیں ہے، کوئی چیز. میں نے ابھی سولر پینل پتا کیا تو مجھے ایماندار ایک آدمی ٹکرا، بہت ہی نیک آدمی تھا. اس نے کہا جی آپ کو 11,000 کا دے دوں گا، خرید 11,000. میں نے کہا اس میں فٹنگ نہیں، وہ صرف پینل ہے، باقی اس کی چیزیں الگ ہیں. وہاں سے نکلے موٹر سائیکل پہ، ہمارے ساتھ ہی ایک اور آدمی موٹر سائیکل پہ گزرا تھا، پینل لے کر جا رہا تھا. جی کتنے کا لیا؟ کہتے جی 9,500 کا. ابھی کی بات کرو، ابھی. کہ یار میں تو 11 کا پوچھ کے 9.5. میں نے پوچھا کہاں سے لیا؟ وہ کہتے جی ناولٹی سینڈ میں سے لیا. اب 9.5 والا جو خرید کر کے لایا ہے، وہ اپنا پروفٹ اس نے رکھ کے انہیں 9.5 کا دیا ہوگا. سیم پینل، ایک ہی 150 واٹ کا 150. مجھے اس نے 11 کا، ایماندار دوست نے جو قریبی تھا، جاننے والا، 11 کا بتایا. ابھی کی بات، یہ بیٹھا سے ساتھ 1,500 روپے کا فرق ایک آئٹم میں، ایک پلیٹ میں. آپ کو پتا ہے سولر سسٹم میں کتنی پلیٹیں لگتی ہیں؟ ایک پورا سسٹم لگتا ہے، ایک ٹھیک ٹھاک پلیٹیں لگتی ہیں. ایک میں اگر 1500 وہ مار رہا تھا مجھ سے، الگ مارجن تو کچھ اور ہوگا نا، 9.5 والے کے پاس بھی مارجن ہوگا. تو اس طرح معاشرے میں بے-روی، بدماشی، چور و چکاری پھیل جاتی. آپ اپنا جائز منافع لے سکتے ہیں. اب میں آپ کو حدیث کا حوالہ دیتا ہوں، وہ ایک سخت بات ہے، صحیح حدیث کی بات. آپس میں لین دین کرتے وقت خریدار
اور جو بیچنے والا یہ ڈیل کر سکتے ہیں، سودے بازی کر سکتے ہیں، ایک چیز پہ اتفاق رائے ہو سکتا ہے، میں بھائی اتنے کا مال دوں گا، آپ نے خریدنا ہے خریدے، دوسرا کہ یار پیچھے تو سستا میں جی میں اتنے کا دوں گا، مجھ سے خریدنا ہے، یہ قیمت ہے. آپ اگر یس کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں یہی لیتا ہوں آپ لے لیں، وہ ایک اصولی سودا ہو گیا، ختم ہو گئی بات. آپ اس میں کہتے ہیں جی منی بیک گارنٹی ہے، کیا یہ واپس ہو جائے گا؟ اگر آپ نے یہ بات نہیں کی، سننے والی بات ہے، صحیح حدیث کے مطابق ہے، اگر آپ نے منی بیک گارنٹی نہیں لی، آپ نے کہا ہے بھائی اگر خراب ہوا تو میں واپس کر جاؤں، یہ اگر ڈیل نہیں ہوئی تو آپ میرے بھائی حقدار نہیں ہیں اس ڈیل کے، آپ کو منی بیک گارنٹی نہیں ملے گی. ٹھیک ہے جی، پھر لائٹ چلی گئی یار، رونق تے لگ جاندی ہے جی. ہے منی بیک گارنٹی تب ہے جب آپ نے انڈر ٹیکنگ کر لی، اس پہ رکھتے ہیں پہ، ہاں یہ چیز بس ٹھیک ہو. حضرت عمر فاروق کا واقعہ بہت مشہور ہے، بہت مشہور. آپ خلیفہ وقت تھے، خلیفۃ المومنین، اور آپ نے ایک گھوڑا خریدا، اور گھوڑا جب آپ نے خرید لیا سودے بازی ہو گئی. اب آپ کو اعتبار تھا کہ بھائی مارکیٹ میں ایک آدمی کھڑا ہے، گھوڑا ٹھیک کھڑا ہوگا، بس وہ آپ نے اس وقت چیک نہیں کیا. جب آپ نے خرید لیا گھوڑا، سودا ہو گیا اور آپ لے کر چل پڑے، پھر پتہ چلا کہ گھوڑا لنگڑا ہے، لنگڑا کر چل پڑے. آپ واپس دکاندار کے پاس گئے، اس بیچنے والے کے پاس، بیوپاری کے، جی گھوڑا تو عیب دار ہے. کہا جی میں نے بیچا تھا، ٹھیک، آپ کچھ کر لائے ہوں گے اس میں. سیدنا عمر نے کہا کہ بھائی جان میں بالکل ایسا نہیں کر سکتا، میں کیا ہوں اور میں نے اس میں کیا اس کی ٹانگ توڑی ہوگی، میں نے کیا کیا ہوگا، گھوڑے پہ سوار ہوا وہ گھوڑا لنگڑا کے چلتا. جی دیکھو میرے پاس ٹھیک تھا، میرے پاس آپ نے تسلی کی تھی نا، تو میری ڈیل ہوئی آپ سے کہ میں واپس لے لوں گا، منی بیک گارنٹی ہے کوئی نہیں. سیدنا عمر چونکہ ایک وسیلی طبیعت کے ساتھ آپ تب گئے ہوں گے، یقیناً امید ہے میرے ساتھ ہو تو میں تب جاؤں گا. تو آپ نے کہا ایسی تیسی تیری، میں خلیفۃ الوقت، تمہیں پتہ ہے لوگوں نے بتایا ہوگا امیر المومنین ہے یہ. میں نے کہا جی جو مرضی ہو، ایسی تیسی میں جائے، میں نہیں دیتا جی واپس فیصلہ، کرا لو ایمانداری کا فیصلہ، چلو قاضی کے پاس. اب وہ آج کل کا وہ شہباز شریف تو تھا نہیں ہے جی، وہ تو امیر المومنین سیدنا عمر تھے، انہوں نے کہا چلو قاضی کے پاس. قاضی بھی ایک نمبر آدمی تھا، آج کل کے کورٹ والے نہیں تھے، وہ بدماش. چلے گئے، قاضی نے دونوں کا فیصلہ سنا، وہ سمجھ گیا کہ خلیفۃ الوقت کھڑا ہے، امیر المومنین کھڑا ہے سامنے. کہا جی قاضی تو میں ہی، آپ فیصلہ کریں. انہوں نے سیدنا عمر کے خلاف فیصلہ دیا. کہا آپ نے چیک کر کے اگر لیا ہے تب تو ٹھیک ہے، منی بیک گارنٹی کی بات ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوا آپ کا کوئی رائٹ نہیں بنتا، گھوڑا آپ کا ہے، چاہے عیبدار ہے چاہے اس نے فراڈ کیا تو ہے، لیکن چونکہ آپ نے سودا کرتے ہوئے غلطی کی ہے اس لیے نقصان آپ کا ہوا ہے. بات سمجھ گیا، زیادتی تو ہو گئی، نقصان ہو گیا. اب سیدنا عمر خاموش ہو گیا کہ اگر آپ نے پوچھا کہ اگر قانون کے مطابق یہ سچ فیصلہ ہے، انہوں نے کہا جی میں پورے گارنٹی سے کہتا ہوں کہ قانون اور قرآن اور شرع اور حدیث کے عین مطابق فیصلہ کر رہا ہوں. قاضی نے یہ فرمایا. سیدنا عمر نے کہا بالکل قبول ہے مجھے، بات ٹھیک ہے، واپس لے لیا آپ نے گھوڑا. یہ ہو جاتا ہے معاشرے میں یہ بات سنائی اس لیے کہ معاشرے میں بے روی ہوتی ہے. اگر خلیفۃ الوقت کے ساتھ ایسا ہوا ہے پھر ہم چیز کیا ہے، ہمیں تو اعتراض ہونا ہی نہیں چاہیے. حضرت عمر جیسے ہستی کے ساتھ اگر کوئی کر سکتا ہے جس کو پتا ہو کہ انہوں نے دوسری بات نہیں کرنی، تلوار چلانی ہے، وہاں بھی باز نہیں آئے تو پھر ہوگا. تو آپ اگر معاشرے میں دو راستے ہیں، ایک منی بیک گارنٹی کر لیں اور اس سے ڈیل کر لیں سودے بازی. قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ تم اگر لین دین کرو تحریر کر لو، تحریر کر لو. آپ نہیں کرتے، میں نہیں کرتا، پھر ہم حقدار کوئی نہیں ہے اس بات. تحریر کرنا قرآن شریف میں ذکر ہے. اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ کئی 3 آدمیوں کو بتایا، اس میں سے ایک ایسا تھی. اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں کی دعا قبول نہیں فرماتا. کون؟ تو تینوں میں سے ایک آدمی ایسا ہے جو لین دین کرتے وقت تحریر نہ کرے. واقعہ کاروبار ہو رہا ہے، لین دین ہو رہی ہے، تحریر نہیں کیا، معاہدہ نہیں لکھا گیا، خیر ہے کوئی گل نہیں، اپنے بندے نے ٹھیک ہو جیسی. آپ پھر اللہ تعالیٰ سے گلہ نہ کرنا، لوگوں کے درمیان جو ڈیلنگ ہے وہ آپ کی اپنی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ شامل نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ ذمہ داری لے لے. جیسے آج بس والا نہیں کہہ رہا تھا بھائی ہمارا کیا مسئلہ ہے، گاڑی خراب ہو گیا، اللہ کا مرضی ہے. میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی جان اللہ تعالیٰ نہ گاڑی کے میکینک ہے نہ وہ ڈرائیور ہے، آپ تو خود آپ ڈرائیور ہے نا، میکینک آپ
آپ کو پتا ہوگا گاڑی صحیح ہے کہ غلط ہے. وہ بھائی کہہ رہا نہیں یہ اللہ کی مرضی سے خراب ہو گئی. اوور آل ٹھیک ہو گیا, اللہ کی مرضی سے خراب ہو گیا, تو ایک اللہ کی مرضی سے ہی ہمارا جھگڑا ہونے والا ہے, اس کے لیے آپ تیار ہیں؟ آپ میرا سر پھاڑیں گے, میں آپ کا میں تو دماغ الٹا ہے بھائی, تو بھی پٹھان ہے میں بھی ہوں, تو ہوگا ضرور, غلطی ہوگی تب چڑھے گی بھائی جب کام خراب ہوگا. تو یہ تمہید اس لیے ہے کہ اگر آپ اصول کی بات کریں گے تو آپ جھگڑالو مشہور ہو جائیں گے, آپ بیکار آدمی ہوں گے, وہ جی بڑا وسیلہ اور بڑا بد زبان آدمی ہے, پھر آپ ایک شریف آدمی بنیں, پھر آپ کمپرومائز کریں, جائز ناجائز پہ کمپرومائز. تو آپ کس حد تک جا سکتے ہیں, آخر آپ کی لمٹ ہے کیا, کہاں جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تو اس بات میں لحاظ کرتے نہیں. قرآن شریف میں ہم لکھتے ہیں اٹل بات, اصولی بات, چاہے خلاف جائے چاہے حق میں جائے تمہیں ماننی ہوگی, سیدھی بات ہے. اصول ہم بتا رہے ہیں, اصول پہ چلو گے ٹھیک ہے, نہیں چلو گے تو ایسی تیسی پھر دبتے جاؤ, ایسی تیسی بھی جاؤ. تو یہ کام جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں اگر ارشاد فرماتا ہے نا, اس کی وجوہات ہے, اس کے پیچھے ایک سسٹم ہے, اس کے تھرو چلیں گے. تو جانتے ہو اگر تم اس بات کو کہ تمہارے دل میں اور تمہارے ارادے کے درمیان اللہ تعالیٰ کا ارادہ موجود ہے, تو پھر تمہیں فرق نہیں آئے گا اس سے, تم بات جان لو گے. ورنہ پھر کیا ہوگا کہ اگر آپ ظلم سہ رہے ہیں, زیادتی سہ رہے ہیں, غلطی دیکھ رہے ہیں, لیکن ہو رہی ہے آپ کے ساتھ, پھر آپ کے اوپر عذاب کی ایک خاص قسم نازل ہوگی. صرف ظالم نہیں پکڑا جائے گا, آپ بھی پکڑے جائیں گے, کیونکہ آپ نے پارشلی, امپریکٹیکلی, یا اس کو کہتے ہیں انڈائریکٹلی آپ نے اس میں اس کا ساتھ دیا, آپ نے اس کو روکا نہیں, اس کو پروموٹ ہونے دیا, آپ نے کوئی بات کی نہیں, کوئی نقطہ اعتراض ہوا ہی, جھوٹ ہی ہو رہا ہے تو غلط ہو رہا ہے. مثلاً آج کل کا جو عدالتی نظام ہے, کہیں بھی کسی کے ساتھ بھی ہو, تو کون آدمی سینے پہ پورا ہاتھ رکھ کے ٹھک 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 بجا کے کہہ سکتا ہے میرے ساتھ انصاف ہوا ہے, بالکل ٹھیک فیصلہ کیا, کہہ سکتے ہیں آپ؟ کیا ایسا رہ گئے؟ پولیس کے اڑے کے اگر آپ چڑھ دیں, آ گئیں گے بالکل ٹھیک, میرے نال پولیس جاتی نہیں کی تھی, ذرا نہیں, 1% بھی جاتی نہیں ہوئی میرے نال, کر سکتے ہیں آپ یہ بات. اور اگر فوج کے اڑے کے چڑھ جائیں تو پھر تو اللہ, آپ اعتراض کے قابل نہیں رہیں گے پھر تو اللہ ہی اللہ ہے. تو یہ ایک اگر یہ ٹرینڈ چل چکا ہے, یہ ایک ٹرینڈ چل چکا ہے کہ آپ یہاں سے 1 کلو سیب خرید لیں, آپ گارنٹی ہے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوگی. 1 کلو سیب کے پیسے دے دیں, سارے سیب ٹھیک نکال کے دکھا دیں مجھے, آپ کھولے لفافہ, یہ گارنٹی ہے, آپ کو پتا ہے کہ اس میں 1-2 دانے غلط ہو گئے. یہ کب تک چل سکتے ہیں, یہ کب تک ہوگا, یہ کیسے چلے گا؟ نہیں چل سکتا. کتنا کہاں تک کمپرومائز کریں گے, اور آپ ہر چیز میں کمپرومائز کریں گے, تو یہ بدماشی, یہ چور چکائی. اگر ایسا کر رہے ہیں تو پھر آپ پہ ایک مصیبت نازل ہے. حرام کھانے والا تو حرام, اس کو تو اس کا اجر ملے گا ہی حرام کا, بدماشی کا. آپ کو تو وہ مل رہا ہے جو نقصان آپ اٹھا رہے ہیں. آپ کے اندر کدورت پیدا ہو رہی ہے, آپ کے اندر ایک خفت پیدا ہو رہی ہے, خفگی ہے اندر, دل خوش نہیں ہے. آپ نے 5, 10, 20, 50 لاکھ روپے کی کوئی آئٹم خرید لی ہے, ٹھیک ٹھاک مہنگا خرید لیا, آپ کو پتا چلے کہ اس میں تھوڑا سا فرق ہے, وہ بات نہیں نکلی جو مجھے بتائی گئی تھی, تو تپیں گے نا بھائی, مسئلہ تو آئے گا. کیسے آپ کہیں گے نہیں جی اب جیک پاٹ یا لاٹریاں نکلتی کتنی ہیں, ہماری تو نکلتی نہیں, ایک شریف آدمی کی تو نہیں نکلتی, وہ تو فراڈیوں کی نکل آتی ہے. تو وہ عذاب کی قسم ہے یہ کہ آپ کو بھی بھگتنا پڑے گا, یہ نہیں کہ صرف ظالم پہ عذاب آئے گا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, اور یاد رکھو اگر زیادتی والا ہاتھ ہے تمہارا تو پھر اللہ تعالیٰ زبردست پیچھا کرنے والا ہے. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلًا مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. یاد کرو جب تم تھوڑے تھے, قلیل تھے, کمزور تھے, بے بس تھے, ملک میں ہر وقت ڈرتے پھرتے تھے کہ کوئی اچک کر نہیں لے جائے دشمن سے, پھر اللہ نے تمہیں پناہ دی اور حفاظت بخشی اپنی نصرت سے, اور عطا کی تمہیں پاکیزہ چیزیں تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ. مسلمانوں پہ یہ وقت کئی بار آیا ہے, اور بھوک اور پیاس کو معمولی بھوک پیاس نہیں, ایسی بھوک پیاس مسلمانوں پہ آئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کہ بھوک پیاس سے کئی صحابہ کرام اور صحابیات کا انتقال ہو گیا, ڈیتھ ہو گئی, بھوک اور پیاس سے, نہ کھانے کی وجہ سے موت واقع ہو گئی, اتنا بھوک. ورنہ نارملی تو میڈیکل سائنس کہتی ہے 3 دن آپ کو پانی نہ ملے آپ زندہ رہتے ہیں,
10 دن 20 دن آپ آرام سے 20 دن بھی گزار سکتے ہیں، 40 دن بھی کھانے کے بغیر. اس سے بھی اگر زیادہ بھوک گزاری ہے تب آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اس کا مطلب اتنا عرصہ بغیر کھائے پیے گزارا ہوگا کہ ڈیتھ ہی ہو گئی. اب عرب کے صحرا میں چلنے والا جو آدمی ہے نا، پیدل سخت گیر سخت جان، اس کو تو شاید 60 دن بعد موت واقع ہوتی ہوگی. کیوں جی؟ وہ کوئی آرام سے گدیوں پہ بیٹھنے والے تو لوگ تھے نہیں نا، جفا کش لوگ تھے، محنت کش اور مزدور صحراؤں میں پیدل پھرنے والے. تو ان کی ویسے بھی کیپیسٹی جو ریزسٹنس تھی وہ زیادہ ہوگی. اگر ان کی موت واقع ہونے کی بات ہو رہی ہے، اور کئی بڑی لمبی لسٹ ہے جو کہ زیادتی کا شکار ہو گئے شاہ ابی طالب میں سفر کے دوران بہت سارے کرائسس میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ 60 دن سے بھی زیادہ بھوک پیاس دیکھی ہوگی دیکھنے والے. کپڑا لتا تو دور کی بات ہے نا، کپڑا لتا تو بھول جائیں آپ. یار لوگ تو چلو کہتے ہیں کہ جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بڑے قیمتی گھوڑے تھے، پتہ نہیں کہاں باندھ کے آپ نے وہ گھوڑے رکھ لیے تھے اور قوم مر رہی تھی. عجیب جاہل لوگ ہیں، اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے خبیث کے بچے لگے رہتے ہیں. بہرحال ایسا نہیں ہوتا. یہ تو کرائسس آئے بڑے سخت، بہت سختی آئی، بڑی پریشانی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہو رہا ہے کہ ہم نے تمہیں مدد دی، امن دیا، نصرت دی، فتح دی، اس وجہ سے کہ ایمان تمہارا کمزور نہیں پڑتا تھا، تمہاری ڈیڈیکیشن پوری تھی. تم بات کرتے تھے حصول ہی کہ جی جو مرضی نقصان ہو جائے حصول نہیں چھوڑنا. اور پھر ہم نے تمہیں طیب چیزوں کا رزق نازل کیا تاکہ تم شکر ادا کرو. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو خیانت نہ کرو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ. جو عہد باندھا ہے، جو وعدہ کر لیا، جو بات کر لی، اس عہد کو نبھاؤ. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو. وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ ہی خیانت کرو اپنی امانتوں کے بیچ میں اس حال میں کہ تم سچ بات جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ یہ غلط کام ہوگا. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یہ بڑی خوفناک آیت ہے. حقیقت کر جانو کہ تمہارے، خبردار، وَاعْلَمُوا یا اللہ، یہ قرآن شریف میں تب آتا ہے جب بہت زور دے کے بات کی جا رہی ہے نا کہ یہ میں بدلوں گا نہیں بات. یہ اب آپ غور سے سن لیں، اس میں چینج نہیں آنے والا. وَاعْلَمُوا، خبردار سنو میری بات، کہ تمہارے اموال، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بے شک، بے شک، وہ بھی خبردار والا بے شک ہے. عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اللہ کے پاس ہی بڑا اجر ہے. میں نے 1.5 سال پہلے کی بات ہے، اپنے دوستوں میں میسیج کیا کہ جی آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے. 90%، 95%، 98% جو جواب آیا نا وہ یہ تھا کہ جی بچوں کی اچھی تعلیم تربیت، بچوں کا اچھا مستقبل، بیٹی کی شادی، بچے کی نوکری، بچے کی سیٹنگ، اچھا سا مکان دے دوں، بچوں کو تعلیم، بچے بچی، بیٹا بیٹی، بیٹا بیٹی. کچھ نے کہا جمرہ کر لو، ٹھیک ہے. 90% ان کی پرائیورٹی اولاد تھی. اب اگر ہم دل پہ صحیح ہاتھ رکھ کے کہیں نا، صحیح ایمانداری کے ساتھ، تو وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اچھی طرح سمجھ آ جائے گا کہ بات کیا ہو رہی ہے. کہ آپ کے اندر ایک جراثیم پیدا ہو جائے گا خود غرضی کا، جس میں آپ پہلے اپنے بچے کو بچائیں گے، بعد میں زید بکر کے بچے کو بچائیں گے یا اس کا سوچیں گے. ان فیکٹ اگر آپ 1 یا 2 یا 3 یا 4 یا 10 بچے بچا رہے ہیں، اپنے بچے بچا رہے ہیں، اصل میں آپ نہیں بچا رہے، بچتے ہی نہیں ہیں. ایسا ہوتا ہی نہیں. آل ٹوگیدر معاشرہ بچتا ہے تو سب کچھ بچتا ہے. آپ کہیں گے ایٹم بم پھٹ جائے، میری فیملی بچ جائے، میں ایٹمی پناہ گاہ میں گھس جاؤں. ان فیکٹ آپ بھی بچے نہیں ہیں. یہ امریکہ نے یہ لگا ہوا نا، سوچا ہوا یہ جو سپر پاور ہے نا، بدماش چور کے بچے، انہوں نے ایٹمی پناہ گاہیں بنائی ہوئی کہ ایک نہ ایک دن تو پھٹے گا سارا. انہوں نے بیج بھی سٹور کر کے رکھے ہوئے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء، اور جانور اور مویشی سنا ہے وہ بھی انہوں نے سٹور کر لیے کہ جی اس کو بھی ہم رکھیں گے، نیچرل چیزوں پہ آ جائیں گے، دنیا پہ قیامت برپا کریں گے، خود ہی کریں گے خبیث. ان فیکٹ یہ بھی نہیں بچیں گے. جو ڈیزاسٹر ہوتا ہے نا، وہ ڈیزاسٹر ایک چھوٹے ایریے پہ نہیں آتا، ہمیشہ بڑے ایریے پہ، بڑے ایریے. اس میں پھر نوح علیہ السلام کا بیٹا ہی ہو وہ بھی جاتا ہے. وہ صرف جو کشتی میں سوار ہو جسے اللہ روک لے، جو بچا لے سو بچ جاتا ہے، ورنہ نہیں ہوتا. میجورٹی جاتی ہے اسی طرح. کیونکہ آپ معاشرے کی جب بندش کرتے ہیں، ایک اصلاحی کام کرتے ہیں، ایک سوسائٹی بناتے ہیں، سوسائٹی میں آپ ایک گروپ کو اگر پروموٹ کر رہے ہیں،
ایک گروپ کو آپ اوپر لے کر آ رہے ہیں، پھر آپ سوسائٹی نہیں بنا رہے، پھر آپ بدماشی مچا رہے ہیں، پھر آپ انارکی پھیلا رہے ہیں، اور بے روی ہوگی، اس میں سختی اور بے چینی ہوگی لوگوں کی، اور وہ بے چینی آپ تک پہنچ جائے گی ود ان نو ٹائم. بہت تھوڑا ٹائم لگتا ہے، پہنچ جاتی ہے. وہ نہیں ہو سکتی. معاشرے کی ترویج تبھی ہوتی ہے جب اس کے اندر برابری کے حقوق ہوتے ہیں، حساب ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے، ترویج ہوتی ہے، اس کی سیدھا سیدھا نظام ہوتا ہے. پھر اس میں مسائل رہ جاتے ہیں، چھوٹے موٹے مسائل رہ جاتے ہیں جو حل کیے جا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ گروہ بندی کرتے ہیں اور قوانین میں تبدیلی کرتے ہیں، امیر کا قانون، غریب کا قانون، طاقتور کا قانون، کمزور کا قانون، نہیں چلتا. سبب ختم ہو جاتی ہے بات، زیرو پہ چلا جاتا ہے کام. تو بہرحال اگر آپ اپنی اولاد کی پرائیورٹی رکھیں گے، اولاد سے مراد ہے آپ کی فیملی، اولاد سے مراد اولاد بھی ہے، بیٹے اور بیٹیاں، ان فیکٹ فیملی. اگر آپ پرائیورٹی اپنی فیملی کو ہی رکھیں گے تو آپ گروہ بندی کی طرف جا رہے ہیں. اب ہر آدمی فیملی کی طرف جائے گا، میں بھی اپنی فیملی دیکھوں گا، آپ اپنی فیملی دیکھیں گے، آپ اپنی فیملی دیکھیں گے، باقی جائے باہر، سارے ہی اپنی اپنی فیملی دیکھیں گے. اجتماعی کام ہوگا ہی، اجتماعی سوچ آئے گی. بیڑا غرق، تباہی لگ رہی ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، سبزی والا اپنی فیملی کی تباہی لگا رہا ہے، سبزی مہنگی بیچ ہے، وہ سمجھ رہا ہے میں جناب اس سے کروڑ پتی ہو جاؤں. ہمارا ٹماٹر مہنگا بیچ کے سمجھ رہا ہے میں جناب بل گیٹس بن جاؤں. انفیکٹ بل گیٹس نہیں بنتا آدمی. ٹماٹر مہنگا بیچ کے بن جائے گا؟ نہیں بیچے گا، تو سوال ہی نہیں، کوئی چانس نہیں. وہ اس کے لیے ایک الگ صحن، ایک الگ کام ہوتا ہے، وہ کس کا جیک پاٹ لگ جاتا ہے، وہ الگ ہے. ورنہ ٹماٹر والا کوئی ملٹی ملینئر نہیں ہوتا. اس کے لیے آپ کو دل کا امیر ہونا پڑتا ہے. بھکاریوں کا حال دیکھیں، اگر آپ، وہ ابھی ایک ویڈیو چل رہی ہے ٹی وی پہ، آپ اس پہ یوٹیوب پہ آپ دیکھی ہوگی شاید، وہ ایک بھکاری کو پکڑ لیا ایجنسی والوں نے، بہت برا حال تھا، پھٹے کپڑے، برا حال. تو انہوں نے کہا کہ شاید اس کے پاس کوئی بم شم ہو. وہ انہوں نے جب چیک کیا تو جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں اس نے گٹیاں نہ باندھی ہو نوٹوں کی. وہ رول رکھے ہوئے، نوٹوں کے رول، لاکھ روپے کے رول، ہر جگہ، نیفے میں، ناڑے میں، یہ وہ، کپڑے میں، جراب میں، جوتے میں، کمر پہ لٹکائے ہوئے، جسم کا کوئی حصہ نہیں، بازوؤں میں، بغلوں کے اندر، سر کے بالوں کے اندر، ہر جگہ بنڈل نوٹوں کے. لیکن بھکاری، بھائی فائدہ کیا تیرے نوٹ کا؟ آپ نے بھکاریوں کو دیکھا ہے، ان کے پاس بہت پیسے ہوتے ہیں. ایک بھکاری مرا ابھی 5 سال 10 سال پہلے کی، 8 سال پہلے کی بات ہے، ٹی وی میں خبر. وہ جب مرا تو وہ اس کا جو گدا تھا نا جس پہ وہ سوتا تھا، وہ نوٹوں کی گڈیوں کا بنا ہوا تھا. گڈیوں کا گدا تھا، نوٹوں کی گڈیاں تھی. لیکن وہ سالہ نہ کھا سکا، نہ پی سکا، نہ پہن سکا، نہ شکل کبھی دھوئی، داڑھی نہیں بنوا سکا، شیو نہیں بنا سکتا، بال نہیں سنوار سکتا، نہا نہیں سکتا، نماز روزہ عمر حج تو کبھی نہیں، نہ ہون نہیں کٹائے، کیونکہ اس کا گیٹ اپ خراب ہو جائے گا، اس کو بھیک نہیں ملے گی. اگر بھکاری صاف ستھرا ہو جائے اس سے کون دے گا؟ اس کے بعد سے تو ایک بدبو کراہیت آنی چاہیے کہ یہ ایک مکروہ چہرے والا آدمی اور برا حال ہے، خستہ حال نظر آئے، تو اس پیسے کا، مال کا کوئی فائدہ نہیں. مال اسباب آپ کو امیر نہیں کرتا، آپ کے دل کی سوچ آپ کو امیر کرتی. بڑے بڑے بادشاہوں کے، ابھی وہ ٹی وی پہ وہ چلا کیا نام ہے وہ بال والا، دیکھیے آپ نے، ایک بڑا اچھا بلاگر آیا، بڑا اچھا لاہوریا ہے، وہ جو تاریخی وہ عمارتوں اور وہ سے بنا رہا ویڈیوز، لاہوریا ہے، بڑا اچھا، گوبر بالوں والا، بڑا اچھا ہے. وہ دکھا رہا تھا اس میں قلعہ لاہور کا، اور جہانگیر اور یہ وہ نور جہان کے مزار، اور ویران بڑے، بیڑا غرق، تباہی لگی ہوئی ہے، ایسی تیسی پھری ہوئی ہے، کوئی بندہ نہ بندے کی ذات. وہ جناب جن کے آرڈر سے 1000 آدمی کو کہے نا 1000 آدمی قتل کرنا ہے، کیوں جی؟ کوئی کیوں نہیں، سوال نہیں، کیوں کرنے والے کو بھی قتل ہو جائے؟ کیوں کرنے والا کوئی نہیں تھا، کہتا بادشاہ یا ملکہ نے کہہ دیا نا قتل کرنا ہے، بغیر کسی سوچ سمجھ کے قتل کیا جائے گا. اس طاقت کے لوگ آج بالکل بیکار، غائب ہیں، ان کو جانتا کوئی نہیں، یہ ان کا مزار ہے کدھر. ساتھ ہی داتا دربار ہے، لاکھوں کا مجمع، صبح دوپہر شام رونق لگی ہوئی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، تلاوت ہو رہی ہے، نعت خوانی ہو رہی ہے، قوالی ہو رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، پاک صاف کیا جا رہا ہے جگہوں کو. کمال ہے نا. آپ پھر وہ شرک بدعت کو ہوا تھا تو آپ جہنم میں جائیں. اگر آپ سوچتے ہیں شرک بدعت والے، آپ مت جائیں. میں تو ایک اوور جسٹر کی بات کروں.
ایک دنیا جا رہی ہے، وہاں کھانا کھا رہی ہے، وہاں آرام کر رہے ہیں، وہاں سو رہے ہیں، وہاں جا کر وہاں دل جا کے خوش ہو رہا ہے ان کا. ایک بہت بڑی دنیا ہے بھائی، کروڑوں کی تعداد میں وہ لوگ ہیں. آپ 2 ٹکے کے 4 آدمی ہیں تو کرتے رہے بحث بیٹھ کر کے اپنے گھروں میں. شرک نظر آتا ہے آپ کو، وہ تو آپ کو خانہ کعبہ میں بھی شرک نظر آتا ہے. آپ نے دیکھا ہی ہے نا، آپ گئے میں بھی گیا ہوں. آپ خانہ کعبہ کو ہاتھ لگا کے دکھا دیں، آدھا شرک یلنا یلنا پاکستانی یلنا. یار میں خانہ کعبہ کو گلاب کو ہاتھ لگا رہا ہوں، میں شرک کر رہا ہوں یار، میں شرک کرنے خانہ کعبہ آیا ہوں. دماغ کام نہیں کرتا آپ کا. میں حرم میں کھڑا ہو کے شرک کرنے آیا ہوں. اور شرک کرنا ہوتا میں ہندوستان چلا جاتا، وہاں کوئی کم تھوڑے بہت ہے، ان کی پوجا کر لیتے نا یار. میں تو یہاں شرک ختم کرنے آیا ہوں، ایک محبت ہے میری. میں خانہ کعبہ پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں یا دوسری یا 10ویں دفعہ. میں پردیسی ہوں، میرا دل چاہتا ہے میں اس کو اچھی طرح دیکھ لوں. اس میں کیا پریشانی ہے آپ کو کیا آپ نے کس نے کہہ دیا کہ قرآن شریف میں لکھا ہے شرک تو سب سے بڑا گناہ لکھا ہے نا. شرک سب سے بڑا گناہ کی بات ہے، معمولی گناہ نہیں، قتل سے بھی بڑھ کے. آپ کو قتل سے کیا مراد ہے جی؟ قتل کس چیز کو کہتے ہیں آپ؟ کسی آدمی کو مار دینا، جان سے مار دینا. آپ اس کی کوئی اور ڈیفینیشن کر سکتے ہیں؟ کہہ سکتے ہیں؟ وہ کل لطیفہ دیکھ رہا تھا میں، وہ ٹک ٹاکر ہے نا وہ لڑکی، وہ اس نے آپ کو بنایا ہوا تھا. وہ اس کو ایم این اے کو فون کرتی، ایم این اے صاحب ہاں جی وہ جی سنا ہے وہ ادھر جو بس گری تھی اس میں جو مرنے والے ہیں ان کو 2-2 لاکھ ملے ہیں، زخمیوں کو 1-1 لاکھ ملا ہے، تو ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملا. تو ہم نے کہا کہ جی آپ اس میں زخمی ہیں کہ نہیں، کہ جی آپ کا کوئی رشتہ دار اس میں ڈیتھ ہوئی کہ جی نہیں کوئی زخمی کچھ بھی نہیں ہوا. کہتے ہیں ہمارا ترا نکل گیا تھا، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوا لیکن ہم دور کھڑے دیکھ رہے تھے ہمارا ترا نکل گیا، تو اس کے لیے 20,000 روپیہ تو دو نا. ان فیکٹ اس طرح کی ڈیفینیشنز نہیں بدلی جا سکتی. قتل کی ڈیفینیشن آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں؟ آپ کو بتانا پڑے گا قتل میں انسان مرتا ہے، ڈیتھ ہے ایک انسان کی، ہی از کلڈ. ان نیچرل ڈیتھ ہے، نیچرل ڈیتھ نہیں ہے. قتل میں سوائے اس کے کوئی لاجک نہیں ہے. اور کیا ہے جی؟ اب شرک کی کیا ڈیفینیشن ہے کہ اس میں آپ نے انٹینشنلی اللہ کو رد کیا ہے اور کسی اور کی عبادت کی ہے. آپ نے کہا ہے میں اللہ کو نہیں اللہ مانتا، میں کسی اور کی عبادت کروں گا. کیا اس کے علاوہ شرک ہے؟ اس کے علاوہ کیسے شرک ہے؟ سوال ہی نہیں نا. ابھی میں کیا بات کر رہا تھا محفل سے پہلے اسی طرح کی، ہاں وہ اس کی اگربتی جلانے کی، کہ ہمارے وہ دوست کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نے اگربتی جلائی ہے اور قرآن شریف پڑھ رہے ہیں اگربتی، تو یہ سمجھ لیں آگ کی پوجا کی گئی ہے، اس کو منع کیا گیا. میں کہا حضور اگر میں چاہتا ہی نہیں پوجا کرنا آگ کی پھر کیسے ہوگی؟ ہاؤ کم؟ اگر ایک ہندو کو آپ پکڑ لیں طالبان کے حوالے کر دیں نماز پڑھاؤ اسے، اور وہ دیکھے کہ جی یہ مار دے گا کلیشن کو سامنے، اور وہ نماز پڑھ لیتا ہے، تو کیا اس کی نماز ہوگی؟ یا وہ ہندو نہیں رہا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے ہندو بڑا کمزور ہوتا ہے، وہ اپنا ہندوازم چھوڑنے کو تیار ہے آپ کے لیے؟ اور بھائی جان آپ کا خیال ہے آپ کا، وہ نہیں چھوڑتا، بڑا پکا ہوتا ہے. وہ اپنے بھگوانوں کو نہیں چھوڑتا، چاہے ہاتھی ہو چاہے بندر، وہ نہیں چھوڑتا. یا آپ کو لگتا ہے آپ اسے 2 منٹ میں کنونس کر لیں گے، آپ بڑے پنے خان ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا. وہ آپ کو پھنسا لے گا 2 منٹ میں، وہ نہیں چھوڑے گا. اگر آپ اس کو لٹ سے ڈنڈے مار کے، یا آپ کوئی ہندو ہے انڈیا میں، وہ کسی مسلمان کو پکڑ کے بھگوان کی مورتی کے آگے لٹا دے اور اس کو ناک رگڑے دے، اس کو ایسے ایسے کرے، لنڈوت کرائے اس کو، تو کیا وہ ہندو ہو جائے گا؟ وہ ہندو ہو جائے گا. اس کو گائے کے پیشاب کے اوپر نہلا دے اس کو یا پلا دے تو مسلمان نہیں رہے گا. وہ بھائی وہ پورا مسلمان رہے گا، اور رہے گا پورا مسلمان. اس میں کچھ فرق نہیں اس کے ایمان پہ آئے گا، کیونکہ وہ بت پرستی چاہتا نہیں، وہ نہیں کر رہا، اسے زبردستی کرائی جا رہی ہے، اس پہ تھوپا جا رہا ہے. تو جب آپ شرک نہیں چاہتے، آپ کا پکا مضبوط ارادہ ہے کہ میں اللہ کو جانتا ہوں، اللہ کو مانتا ہوں، اس اللہ کو مانتا ہوں جسے محمد رسول اللہ نے بتایا، آپ کو کس بات کی پرواہ رہ گئی ہے؟ بات ختم ہو گئی ہے، وہاں کوئی شرک نہیں ہو رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو بہرحال یار لوگوں کو پتہ لگتا ہے اے بھی شرک ہے، او بھی شرک ہے، اتنے بھی شرک، اتنے اے بھی شرک ہو رہا ہے، شرک ہی ہو رہا ہے ہر گلی میں. بہت آسان سا کام ہے. وہ ہمارے وہ پروفیسر وہ تھے، وہ سید صاحب شاہ صاحب احسن مظہر علی، وہ بھی اسی طرح پھنس جاتے تھے. میں نے ان کو یہ 2-3 باتیں بتائی، میں نے کہا جی اس کو یہ چھوٹا سا کام کہتے ہیں، اس کا مطلب کوئی شرک ہو ہی نہیں رہا. میں نے کہا یہی بات بتا رہا ہوں کہ نہیں ہو رہا، جو نہیں کرنا چاہتا وہ نہیں ہو رہا، جو کرنا چاہ رہا ہے وہ ہو رہا ہے.
اور جو شرک کر رہے ہیں نا، بت کی پوجا کرتے ہیں یا ان دا نیم آف دا فادر اینڈ دا سن اینڈ دا ہولی گوسٹ کہہ رہے ہیں، وہ بھی شرک نہیں کر رہے اپنے حساب سے، وہ کہہ رہے ہیں ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ جو عیسائی ہیں جو تثلیث کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں باپ بیٹا ہولی گوسٹ کے نام سے ہم شروع کر رہے ہیں، یا حضرت مریم ان کی بیگم اللہ تعالیٰ کی. تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ان کو دل میں بات ہوتی ہے کہ ہم کیا غلط رہے ہیں؟ اس کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے؟ اس کو یہ نہیں لگ رہا ہوتا کہ وہ غلط کہہ رہا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، اس کے اندر گھسی ہوتی بات میں بالکل سچا ہوں. ایسا ہی ہے، وہ آپ کے کہنے پہ آپ کی بات نہیں پہ آ جائے گا نہیں 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 ہاں غلط صحیح کہہ رہا ہے جی یہ مسلمان ہے چل غلط ٹھیک کہہ رہے ہیں، کوئی بات نہیں ہے. آپ سمجھتے رہے ایسا ہوتا ہوگا. تب بہرحال جب آپ سیلفش ہو جاتے ہیں، سیلفش، میرا عقیدہ ٹھیک ہے، میری اولاد ٹھیک ہے، میری بیوی کو بچایا جائے، میری ماں، میرا باپ، میری فیملی، میرا گھر، فتنہ ہے، فتنہ ہے. اوورآل جب تک آپ کوئی فیصلے نہیں کریں گے اس وقت تک یہی فتنہ رہے گا. اذان ہو گئی ہے جی، ہم پھر بات